پرس آدمی جوانی میں بھی ٹینشن میں اور بڑھاپے میں. جوانی میں اس بات کی ٹینشن کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, بار بار یہ خیال اس کو ستاتا ہے کہ میں ابھی تو لگ رہا ہوں لیکن دیکھ لو نا, ابھی میں بن گیا مسٹر ورلڈ بن گیا میں یا مس ورلڈ بن گئی, تو کب تک. ہر آنے والا دن آہستہ آہستہ زوال کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہر آنے والا دن ایک عروج ہوتا ہے, عروج کے بعد ایک دم دوبارہ ختم, نیچے, اب نیچے. جب نیچے آنا شروع, بس وہ بڑے پریشان, ان کی ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی. لوگ ان کے دیکھتے ہیں اسٹیج پہ عزت, یہ 5 منٹ کی عزت ہوتی ہے, اسٹیج سے اترنے کے بعد کوئی عزت نہیں ہوتی. گھر میں پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی, کیونکہ نہ بچوں کی تربیت کی, نہ گھر والوں کی, نہ شوہر نے بیوی کو دین سکھایا, نہ بچوں کو دین سکھایا. تو گھر میں عزت نہیں ہے تو باہر عزت کا کیا کرنا ہے بھائی. اور جس کو دین نہیں سکھاؤ گے تو جو اللہ کے حقوق نہیں پہچانتا, باپ بھائی بہن کے حقوق پہچان لے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ناممکن ہے بھائی. آپ جب اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو دین نہیں سکھاؤ گے, یار ایک گلاس پانی اور پلائیں, مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے. جب دین نہیں سکھاؤ گے تو دیکھو ماں باپ کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. اسلام نے بہت بڑا حق بیان کیا, ماں سے محبت کرو, باپ سے محبت کرو. یہ حق اگر اسلام بیان نہ کرتا تو دنیا کی کوئی طاقت یہ حق بیان نہیں کر سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں بیان کرتی. میرے پاس آتے ہیں نا کچھ غیر مسلم بھی مسلمان ہوتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں گھروں کے حالات کیا ہیں, ابا کی کتنی مانی جاتی ہے, اماں کی کتنی مانی جاتی ہے, بہن بھائیوں کا کیا حساب ہے. بہت ڈینجرس حالات ہیں. میں کہتا ہوں تم لوگ تو جہنم میں رہ رہے ہو, گھر کے اندر محبتیں نہیں ہیں. باپ کو اپنی اولاد پر اطمینان نہیں ہے کہ یہ میری پورے طور پر خدمت کرے گا, میری اطاعت. وہ کہتے ہوئے ڈرتا ہے بیٹے کو کہ میں نے کہہ دیا تو پتہ نہیں غصہ نہ آ جائے اس کو, پتہ نہیں مانے گا کہ نہیں مانے گا. اسلام نے کتنا بڑا حق بیان کیا کہ نماز میں اگر پکاریں تو نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو. تو کوئی طاقت ہے نہیں کوئی جو آپ کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ کرے, کوئی ہے نہیں. دل بڑا کرنا بہت مشکل ہے. صحابہ کرام دیکھو, پہلے جب تک اسلام نہیں تھا تو کسی نے گھوڑے نے پانی پہلے پلا دیا نا اپنے گھوڑے کو, تو اس پہ لڑائی شروع, تم نے پہلے پانی کیوں پلایا, پھڈا شروع. اونٹ نے پہلے پانی پی لیا تو تم نے کیوں پیا, تمہارے اونٹ نے کیوں پیا, جب میں ہوں تو میرا اونٹ پہلے پیا. اس پہ لڑائی شروع, پھڈے بازی, قبائلی جنگ, قتل و غارت, یہ ہوتا تھا. لیکن یہ وہی صحابہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, جب اللہ کو پر ایمان لائے ہیں, پتہ چل گیا بھائی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ ہمیں کھلاتا ہے, وہ ہمیں پلاتا ہے, وہ ہم سے حساب و کتاب لے گا. یہی صحابہ ہیں کہ جب اللہ ان کی سمجھ میں آیا ہے تو جنگ میں زخمی پڑے ہوئے ہیں, ایک پانی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی, جب ان کے پاس پانی لے کے پہنچے دوسری طرف سے آواز آئی پانی, کہتے ہیں پہلے ان کو مجھے بعد میں. دوسری طرف گئے, انہوں نے کہا پہلے ان کو. سب شہید ہو گئے لیکن پہلے وہ. یہ وہی صحابہ ہیں, یہ وہی حضرت عمر ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بڑے ظالم سمجھے جاتے تھے, بڑے سخت. مگر اسلام لانے کے بعد جب حکومت ہاتھ میں آتی ہے, 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنتے ہیں, تو بوری پہ راشن ڈال کے گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ کوئی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑا جائے گا. ان کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ مجھ سے اس بارے میں حساب لے گا. ان کو پتہ ہی ہے کہ اللہ پوچھے گا. کیسا زبردست واقعہ حضرت عمر کا کہ ایک گھر میں گزرے تو آواز آئی نا رونے کی. پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے, پریشان ہے, تو دائی کا انتظام کیا اس کے لیے. گھر میں قحط پڑا ہوا ہے, بھوک سے بچے رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بورے پہ جو ہے نا راشن اور کھانا وانا لے کر گئے. تو مجھے یہ جب پورا واقعہ میں سنتا ہوں, مجھے اتنا میں جذباتی نہیں ہوتا, لیکن اس واقعے کا جو آخری جز ہے نا وہ انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے. یہاں تک بھی ہو گیا بھائی ٹھیک ہے, کسی کو بھوکا دیکھا تو اپنی جو ہے نا وہ اپنے کندھے پہ بوری رکھ کے کھانا رکھ کے. امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, اتنا بڑا, اور جس کے روم اور فارس کی سلطنتیں کانپتی ہیں اس کا نام سن کے, گھبراتی ہیں کہ یار بہت طاقتور ہے.
وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ بھائی تم لوگ پتہ نہیں کیا تلوار لے کے لوٹ مار میں نکلے ہوئے. اس کو نہیں پتا تھا یہ کیا کیوں لڑ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی دیکھو تمہیں اگر تم لوگ عرب لوگ ہو نا, تمہارے پاس کھانے وانے کو نہیں ہے. وہ تو ریگستان تھا کچھ, اب بھی وہ تو پیٹرول پیدا ہو گیا, ورنہ وہاں اگتا کچھ بھی نہیں ہے اب بھی. تو اگر تمہیں کچھ خوراک چاہیے, کھانا چاہیے, تو ہم روٹی کا انتظام کر دیتے ہیں. پینا چاہیے تو پانی کا انتظام کر دیتے ہیں, کوئی لائن وائن بچھا دیں گے آپ. خالد بن ولید نے فرمایا ہم نے سنا ہے رومیوں کا خون بہت لذیذ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ چاہیے ہمیں. یعنی اس کو یہ تانا دیا کہ ہم تم سے بھکاری ہیں جو ہم روٹی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا وہ پورا کر دے گا. ابھی تو ہمارا ویژن ہی چینج ہو گیا, روٹی پانی ہمارے مسائل رہے نہیں ہیں. اور آج قوم کا مسئلہ دیکھو, روٹی پانی, گیس, بجلی, یہ بھی مسائل ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو بھائی جس کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا تھا اس کے لیے تو آواز اٹھانا بھی چھوڑ دیے لوگوں نے. پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ یہاں رہ کے ہم اللہ کے قانون کو نافذ کریں, یہ اب لوگوں نے آواز اٹھانا بھی چھوڑ دی. اب حکمران بھی یہی کہتے ہیں روٹی بھی ملے گی, تعلیم بھی ملے گی, گیس بھی ملے گی, پانی بھی ملے گا. اسلام کا نام لینا انہوں نے بھی چھوڑ دیا اور ہم نے بھی مطالبہ کرنا چھوڑ دیا. اس لیے اللہ نے سب کچھ چھین لیا ہم سے, سب کچھ چھین لیا اللہ نے. لگا مرتے رہو اس روٹی کے پیچھے, جو اصل تھا اسلام کو نافذ کر دیتے سب کچھ مل جاتا. سب سے پہلے 2-4 چوروں کے ہاتھ کٹتے, کرپشن ختم ہوتی کہ نہیں ہوتی بتاؤ. 2-4 زانیوں کے کوڑے لگتے تو گھروں میں بیویوں کے حقوق ادا ہوتے کہ نہیں ہوتے. یہ کیوں نہیں ادا ہو رہے؟ گرل فرینڈیں پالی ہوئی ہیں 20 آفس میں, تو بیوی کس کو اچھی لگے گی؟ تو یہ خلا کے کیس خود بخود کم ہوتے, بے حیائی پہ کنٹرول ہوتا, فیملی سسٹم مضبوط ہوتا, زکاتیں نکالتے لوگ, خرچ کرنا سیکھتے, بہت کچھ ہو جاتا. قرآن نے کیا کہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اگر یہ لوگ اللہ کی کتاب کو نافذ کر لیں, لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اوپر سے بھی کھائیں نیچے سے بھی کھائیں, زمین کو بھی کھول دوں گا اور اوپر سے آسمان بھی کھول دوں گا. اہل اسلام کی جو ترقی ہے اس کا مدار کسی اور چیز پر ہے, ورنہ یہ ترقی برباد. آپ دیکھو سعودی عرب نے بڑی ترقی کر لی, دبئی نے بڑی ترقی کر لی, خودکشی کا ریشو دبئی میں بڑھ چکا ہے, پتہ ہے آپ کو. جب سے عربوں میں دین کم ہوا خودکشی کا ریشو بڑھ گیا. اس کو رزق تھوڑی کہتے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے, آزمائش ہے. عیاشی بڑھ گئی, فیملی سسٹم UAE میں جا کے دیکھو حالات کیا چل رہے ہیں, بالکل دین سے دور, نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد, نہ عورت کو شوہر, سب کو پتہ ہے سب عیاش ہیں. چند گھرانے بچ گئے ہیں جو بہت سخت دیندار ہیں. اعتماد, باپ کو اولاد پہ اعتماد ختم, دین نہیں ہے, سکون کے علاوہ دنیا کی ہر چیز, محبتوں کے علاوہ سب ملے گا. محبت صرف ملے گی جب پیسے ہوں آپ کی جیب میں, اگر دین نہیں ہے نا تو محبت ہے پیسوں کی. 3 پیس سوٹ ٹائی, جیب میں پیسے بہت اچھے, جس دن آپ دھوتی بنیان میں آئے اگلے کو پتہ چل گیا اب اس کے پاس پیسے ختم, پتلی گلی سے نکلو, سب دوستیاں ختم.